الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ناظرین گرامی قدر، حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ جاری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آپ بیتی جو خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہے، یہ 15 احوال پر مشتمل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس مبارک قصہ کے 15 سٹیپ ہیں، 15 مرحلے ہیں۔ ان 15 احوال میں سے 15 مرحلوں میں سے 2 مرحلے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں، الحمدللہ۔ دوسرے مرحلے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بے مثال صبر کا ذکر فرمایا تھا کہ جب بیٹوں نے جھوٹی داستان سنائی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری کارستانی ہے، میں صبر کروں گا اور تم جو کہہ رہے ہو اس پر اللہ سے مدد کا سوال کرتا رہوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول کو قرآن بنا کر اللہ نے مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ ہر حال میں کہو یا اللہ مدد۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں مدد کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کے علاوہ کوئی مدد کو نہیں آ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں لے کر ایک پتھر پہ بٹھا دیا۔ انہوں نے جا کر والد صاحب کو اپنی جھوٹی داستان سنا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مطمئن نہیں، مغموم ہو گئے، غمگین ہو گئے اور بے مثال صبر کا عہد کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہنے کا اعلان کیا، اور ادھر سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پستی سے بلندی پر لے جانے کا انتظام کیا۔ یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ قصے کے 2 مرحلے گزر گئے۔ پہلے مرحلے میں خواب دیکھا، والد صاحب کو بتایا، اور والد صاحب اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تدبیر بھی بتلائی، تعبیر بھی بتلائی۔ دوسرے مرحلے میں بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی اور کنویں میں ڈال دیا۔ اب تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جب کنویں میں ڈال کے چلے گئے تو ان 10 میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، ان 10 میں جو یہودا تھا سب سے بڑا، وہ رات کو چھپ چھپا کے آتا اور یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں کھانا دے جاتا تھا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مرے بھی نہیں لیکن دوبارہ والد صاحب کے پاس بھی نہ آئے۔ تو اتفاق سے، تاریخ والوں کے بقول اتفاق سے، اور اگر ہم کلام الہی کو دیکھیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے، شام سے ایک قافلہ مصر جا رہا تھا جو راستہ بھول کر کنعان میں آ گیا۔ مورخ اس کو اتفاق کہتے ہیں، اور اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن اسے اللہ کی قدرت کا انتظام کہتا ہے
کہ راستہ بھولا نہیں، رب نے بھلوایا۔ یہ قافلہ راستہ بھول کر کنعان میں آ گیا اور اسی کنویں کے کنارے پانی لینے کی غرض سے رکے جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ایک بندے کو پانی لینے کے لیے بھیجا جس کا نام مورخین مالک بدلاتے ہیں، جو مستند مورخین ہیں۔ بعض کمزور لوگوں نے کچھ اور نام بھی کہے ہیں۔ اس شخص نے پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام 6-7 سال کی عمر کے بچے تھے۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اب تمہارے لیے مدد کا انتظام ہو گیا ہے، اس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ۔ فرمایا جب قافلہ آ گیا اور انہوں نے پانی لینے والے کو بھیجا، اس نے ڈول لٹکایا، اللہ نے ڈول میں یوسف علیہ السلام کو بٹھایا۔ اس نے جب ڈول کھینچا تو یوں لگا جیسے آج ڈول کے اندر پانی نہیں، 14ویں کا چاند اتر آیا ہے۔ کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، واہ کیا خوشخبری کی بات ہے، آج تک ہم نے اتنا حسین بچہ کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہ دور تھا جب انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑا خوبصورت بچہ مل گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑے مہنگے داموں بکے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں بڑا حسین بچہ ہے، بڑا مہنگا بکے گا، غلام بنا کر بیچیں گے۔ اوپر سے تقدیر مسکرا رہی ہے کہ جسے تم غلام سمجھ رہے ہو اللہ اسے وقت کا بادشاہ بنانے والا ہے۔ انہوں نے چھپایا اور وہ جو کنویں میں پھینک کے گئے تھے وہ تاڑ میں رہتے تھے کہ کوئی اسے اٹھائے، تو ان کو پتہ چل گیا، وہ اچانک آ گئے۔ قافلے والوں کو کہا کہ یہ معاذ اللہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو تم نے اٹھا لیا ہے، ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، ہم نے یہ بیچنا ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ کا پیغمبروں کے ساتھ معاملہ عقل سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ پہلے بھائیوں نے دھکے مار مار کے کنویں میں ڈالا تھا، اب وہی آ کر بھاگا ہوا نافرمان غلام کہہ کر اس قافلے کو بیچ رہے ہیں کہ اسے لے جاؤ، ہم نے اسے اپنے پاس نہیں رکھنا، یہ بھاگ جاتا ہے، اسے بھاگنے کی عادت ہے۔ تو سودا طے ہوا، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر بے رحم بھائیوں کے ہاتھوں بک رہا ہے۔ چشم فلک نے بھی اس منظر کو دیکھ کر آنسو بہا دیے ہوں گے کہ بچپن میں ابھی اس نے شعور کی آنکھ نہیں کھولی کہ ماں کا سایہ سر پہ نہیں رہا، اور پھر جب چلنے پھرنے لگا تو بھائیوں نے دھکے مار کے کنویں میں ڈالا، اور آج یہ پھر بھائیوں کے ہاتھوں بک رہا ہے اجنبی لوگوں کے لیے۔ تو خرید و فروخت ہوئی، کنوں نے
کوئی بھاری قیمت پر نہیں بیچا. قرآن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. قرآن کہتا ہے چند کھوٹے درہموں کے بدلے میں انہوں نے یوسف کو قافلے کے حوالے کر دیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم اس سے جان چھڑا رہے ہیں، اس کی قیمت کیا لینی ہے، اس کا مول کیا لگانا ہے. اوپر سے تقدیر مسکرا رہی تھی کہ تم اس کی قیمت کیا لگاؤ گے، ہم نے تو اسے انمول بنایا ہے. چند درہموں کے بدلے. قرطبی نے لکھا ہے کہ 20 درہموں پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قافلے کے حوالے کر دیا، بیچ دیا. اور پھر ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں قافلے والے چھوڑ کے نہ چلے جائیں. یہ جو یہودا تھا نا، یہ کئی میل تک قافلے کے ساتھ چلتا رہا اور انہیں کہا کہ اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اسے باندھ کے رکھو. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ دیا. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ دکھاتا ہے کہ میرے پیغمبر مشکلات سے گزر کے ایسی تربیت پاتے ہیں کہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں، دنیا کے لیے اسوہ حسنہ بن جاتے ہیں. قافلہ کنعان سے چلا. یوسف علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر زنجیروں میں جکڑا ہوا مصر کے بازار میں لایا گیا. دیکھیں نا کیا عجیب زندگی ہے پیغمبر. بھائیوں نے پھینکا اور پھر بیچا، اور اب یہ مصر کے بازار میں یوسف کو بیچنے کے لیے بولی لگ گئی. تو یہ جو زلیخا تھی، اس نے خواب دیکھا تھا پہلے کہ میری گود میں چاند اترا ہے. تو اس وقت سے یہ تجسس میں تھی کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. اپنے شوہر کے ساتھ جب یہ مصر کے بازار میں آئی اور یوسف پہ نظر پڑی تو اس کے ضمیر نے کہا وہ چاند یہی ہے جو تیری گود میں اترا تھا. اس کا جو شوہر تھا وہ اس وقت کا وزیر خزانہ تھا. مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے فرعون. اس کا نام چاہے کچھ بھی ہو، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس دور میں اس کو کہتے تھے فرعون. اور جو بھی اس کے وزراء ہوتے تھے ہر وزیر کو عزیز کہتے تھے، اس لیے اس کو عزیز مصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا نام تھا قطفیر، اور یہ جو اس کی بیوی تھی اس کا نام تھا راحیل اور لقب تھا زلیخا. بڑی خوبصورت حسین یہ عورت تھی، اس وجہ سے اس کو زلیخا کہتے ہیں. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چاندی، سونا اور مشک، یہ جو مشک ہوتی ہے نا بڑی قیمتی خوشبو ہے، ان تینوں چیزوں کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک بھی دی، چاندی بھی دی، سونا بھی دیا، اور اتنی بھاری قیمت پر یوسف کو خریدا. سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑی قیمت دے کر یوسف کو خریدا ہے، مگر تقدیر مسکرا رہی تھی کہ یہ وہ شان والا بندہ ہے کہ سونے اور چاندی کے محلات اس کے قدموں کی ٹھوکر پر قربان ہوں گے. انہوں نے خریدا. اب دوسرا مرحلہ ختم ہوا، تیسرا مرحلہ بھی ختم ہوا. تیسرا مرحلہ چلا، بھائیوں نے بیچا، قافلے والوں نے اٹھایا تھا، بھائیوں نے بیچا اور مصر کے بازار میں جا کے دوبارہ بک گئے. تو
تو یہ تیسرا مرحلہ بھی مکمل ہو. اب چوتھا شروع ہوا. عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے گھر لے گئے، اور یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا. اس نے دیکھتے ہی اس کے ضمیر میں کہا کہ یہ عام غلام نہیں، کوئی بڑی شان والا بندہ معلوم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کو اللہ نے بڑی وافر عقل عطا فرمائی. یاد رکھنا یہ امتیوں کی بات ہے، نبیوں کی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی عقل کا مقابلہ تو امت میں سے کوئی کر سکتا ہی نہیں. یہ بات ہے امتیوں کی. امتوں میں 3 بندوں کو اللہ نے بڑی وافر عقل عطا فرمائی اور ان کا انتخاب بے مثال رہا. ایک کون ہے؟ فرمایا ایک عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، بڑا عالی شان بندہ ہے. اور دوسری عورت ہے حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے والد سے کہا تھا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جی اگر کوئی مزدور رکھنا ہے تو اس کو رکھو، اس جیسا طاقتور بھی کوئی نہیں اور اس جیسا دیانتدار بھی کوئی نہیں. اور تیسرے ابو بکر صدیق، جنہوں نے اپنے بعد نیابت کے لیے عمر جیسا مرد کلندر پسند کیا ہے، جس کے انتخاب پر دنیا کفر آج بھی انگشت بدندان نظر آتی ہے. تینوں کو اللہ نے بڑی وافر عقل عطا فرمائی تھی اور انہوں نے جو انتخاب کیا آج تک قابل رشک. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو گھر لے جا کر اپنی بیوی کو کہا، خطاب کیا اپنی بیوی سے، اور وہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا. چوتھا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. یوسف مصر کے بازار سے شاہی محل میں آ گئے اور اللہ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. فرمایا کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا، عزیز مصر کا وزیر خزانہ، جنہوں نے جناب یوسف کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي، اپنی بیوی سے کہا بیگم صاحبہ اسے کہو کہ ہم خرید کے لائے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسے سونا چاندی اور مشک دے کر خریدا ہے، لیکن خبردار اسے غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، شہزادوں کی طرح رکھنا ہے. اسے پروٹوکول سے رہنے دینا، اسے عزت دینا. یہ وہ دور ہے جب غلاموں کو بڑی گھٹیا نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. تو عزیز مصر نے کہا اکریمی، بیگم صاحبہ اس کی عزت و احترام میں کمی نہ کرنا. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ میں نفع عطا فرمائے گا، اور ہمارے ہاں بھی بیٹا تو کوئی نہیں ہے نا. أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اسے غلاموں کی حیثیت سے نہ دیکھنا، بیٹوں کی حیثیت سے دیکھنا. اب یہ پروٹوکول جب ملا نا، اللہ اس پروٹوکول کو نقل کر کے کہتے ہیں
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہی ہم نے یوسف کے قدم مصر کی زمین پہ جما دیے. کنویں میں ڈلا، قافلے نے نکالا، بھائیوں نے بیچا، آگے مصر کے بازار میں بکا، بکتے بکاتے ہوئے اللہ نے محلات میں پہنچا دیا. فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تأویل الاحادیث. ہم نے یوسف کے قدم مصر میں جما دیے تاکہ انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھا دیں، باتوں کے انجام کو پرکھنے کا علم بھی سکھا دیں. واللہ غالب علی امرہ، اور تاکہ لوگوں پر یہ بات بھی واضح کر دیں کہ تمہاری تدبیریں میری تقریر، میری تقدیر کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. انہوں نے تدبیر کی تھی نا کہ ذلیل ہو جائے گا، معاذ اللہ، بک جائے گا، مٹ جائے گا. اللہ نے کہا کنویں میں ڈالنے والوں، ہم محلات میں پہنچانے والے ہیں. ادھر آ گئے اور مصر کے شاہی محل میں شہزادوں جیسی زندگی گزارنے لگے. جو جو وقت گزرتا گیا، نبی کے چہرے پر حسن و جمال کا نظارہ اور ہی نکھرتا گیا. نبی پیدا ہوتے ہی حسین ہوتا ہے، اور پھر اس حسن و جمال میں جب شباب کا رنگ بھر گیا تو نوری مکھڑے پر اور ہی نکھار آ گیا. اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کے کمال کو پہنچے تو پھر ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، فیصلوں کی صلاحیتیں بھی عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جو ہم سے وفا کرتا ہے ہم اسے یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں. اللہ نے ضابطہ بھی بتلا دیا کہ جو ہم سے بے وفائی نہیں کرتا نا، ہر حال میں جس کی نظر مجھ پر رہتی ہے، پھر ہم اسے رسوا تو نہیں ہونے دیتے. کنویں میں جا کر بھی یوسف نے مجھے نہیں چھوڑا. بکتے بکاتے جس مرحلے پہ بھی یوسف آیا ہے اس کی دل کی تاریں مجھ سے جڑی رہی، تو پھر ہم وفاداروں کا یوں ہی اکرام کیا کرتے ہیں. کمال جوانی، اور ویسے بھی جمال یوسف ضرب مثل ہے، ضرب المثل ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، حسن مصطفیٰ کی بات کچھ اور ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن انبیاء سابقین میں حسن و جمال میں حضرت یوسف کا کوئی ثانی نہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارد تو تنہا داری. شاعر کہتا ہے حضرت یوسف کا حسن بھی ضرب المثل، حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ضرب المثل، حضرت موسیٰ کا چمکتا ہوا ہاتھ بھی ضرب المثل،
یہ سارے خوبصورت ہیں اپنے اپنے زمانوں میں، مگر حسن مصطفیٰ کی تو کیا بات ہے، اس کا تو کیا کہنا ہے۔ لیکن آدم سے عیسیٰ تک سابقہ انبیاء میں جمال یوسف ضرب المثل اور سب میں نمایاں ہے۔ اب جب حسین و جمیل چہرے پر شباب کا رنگ دیکھا تو بیگم صاحبہ کی نظریں بدل گئی۔ جس کو عزیز مصر نے کہا تھا خبردار اسے نوکر نہیں سمجھنا، بیٹا سمجھنا ہے، اس خاتون کی نظروں میں محبت کے بجائے ہوس آ گئی، طہارت کے بجائے نجاست آ گئی۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اور ادھر سے ابلیس نے بھی اس کے ساتھ تعاون شروع کیا۔ مزے کی بات، ابلیس نے زلیخا کا تعاون شروع کیا اور اللہ نے یوسف کا تعاون شروع کیا۔ جس کی دوستی جس سے ہو وہی کام آتا ہے۔ اب زلیخا دل میں سوچتی ہے، یہ جو ہے نا وراودت التی، میں اس کا ترجمہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ کیسے پھنساؤں، نظریں تو اٹھاتا ہی نہیں۔ یاد رکھنا نظریں جھکانا پیغمبروں کی سنت ہے، اور نظر شیطان کے تیروں میں پہلا تیر ہے۔ جو نظریں جھکاتا ہے نا اللہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے، اور جو نظریں اٹھا اٹھا کر اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے پھر وہ گناہوں میں پھنستا ہی جاتا ہے۔ جو نظریں جھکاتا ہے اللہ اسے انعام بھی دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ينظر الى محاسن الدنیا، فرمایا جس کی نظر محاسن دنیا میں پڑے، جس کی نظر کسی غیر محرم خاتون پہ پڑ جائے اور وہ یہ کہہ کر یہ سوچ کر نظر جھکا لے کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، فرمایا یجد حلاوت الایمان، اللہ موت سے پہلے پہلے اسے ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ نظریں جھکا کے تو دیکھو مزہ ہی کچھ اور۔ یاد رکھنا لوگ گناہ کرنے کا مزہ جانتے ہیں، چھوڑنے کا مزہ نہیں جانتے۔ چھوڑنے کا مزہ دائمی ہے، جو یہاں بھی رہے گا اور موت آتے ہی اس مزے کا آغاز ہوگا جس کا اختتام ہوگا ہی۔ تو اس نے دل نے کہا کیا کریں، یہ نظریں تو اٹھاتا ہی کوئی، کون سا داؤ ہو۔ بالآخر شیطان نے پٹی پڑھائی اور اس نے اپنی طرف سے بڑی مضبوط سازش کی اور دل میں کہا کہ اب یہ نہیں بچ پائے گا۔ تقدیر مسکرائی کہ تجھے اپنی سازش پہ ناز ہے، یوسف کو اللہ کی قدرت پہ ناز ہے۔ تجھے پھنسانے کا یقین ہے، اسے بچ جانے کا یقین ہے۔ اس کی نظریں اللہ پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، فرمایا یوسف کو پھسلایا
ورغلایا اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے۔ کتنا دباؤ ہے کہ جس کے گھر میں پلے، جس کی نظروں کے سامنے بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی آ گئی، جس کے گھر میں رہتے رہتے یوسف کے ماہوں سال گزرے تھے، اسی نے ورغلانا شروع کر دیا عن نفسی ہی، یوسف کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ وغلقت الابواب، اپنے شاہی محل کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے یوسف جائے گا کہاں؟ اسے پتہ نہیں تھا جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں ہی تو اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ سارے دروازے بند کر دیے، یوسف تنہا ہے زلیخا کے ساتھ۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یخلون رجلا، اللہ کے نبی کا حکم سنو۔ لوگ کہتے ہیں نا بادشاہ دل صاف ہونا چاہیے، یہ ایویں مولوی نے باتیں بنائی، دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنو، فرمایا کوئی مرد کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں مت جائے، حکم ہے، حکم، یہ فتویٰ نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس کی تعویل کرنا بھی کفر ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی وہی سے بولتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں تھا دل صاف ہونا چاہیے؟ یہ اس طرح کی تعبیریں جو کرتا ہے نا، اس کے فطرت میں خباثت پل رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی مرد کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، اس لیے کہ جہاں دو وہ ہوتے ہیں تیسرا شیطان ان کے درمیان قاصد بن جاتا ہے، وہ ان کو پھر میسج ٹرانسفر کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو لڑکیاں اور لڑکے چھپ چھپ کے ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں نا، یہ بھی علیحدہ وہ بھی علیحدہ، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ جیسے غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں جانا گناہ ہے، اسی طرح مرد اور عورت کا دوسروں سے چھپ کر فون پر غیر محرموں کا آپس میں گفتگو کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ بھی زنا کا دروازہ کھولتا ہے، بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ روشن خیال مت بنو اتنے کہ ایمان والا دروازہ بند ہی نہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازے بند کر دیے اور اپنی طرف سے بڑی بند سنور کے سامنے آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ میرے حسن کو دیکھے گا تو پھنس جائے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا جس کی نگاہوں میں رب کا جمال سمایا ہو، دنیا کا جمال اس کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ ملکہ بند سنور کے سامنے آئی اور کہنے لگی حیت لک، جلدی کیجئے، تیرا ہی انتظار تھا، جلدی کیجئے، دعوت گناہ دی ہے۔ اور بڑے ججے تلے لفظوں میں قالت حیت لک، یوسف علیہ السلام نے ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ کیے بغیر کہا معاذ اللہ۔ جب دیکھا کہ سارے دروازے بند ہیں، بظاہر بھاگنے کا راستہ بھی کوئی نہیں، اور دعوت گناہ دینے والی بھی ملکہ ہے، تو فوراً کہا معاذ اللہ، میرے اللہ تو ہی بچا، معاذ اللہ، میرے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔
اللہ کے پیغمبر نے اپنے عمل سے بتلایا کہ گناہوں سے بچانے والا کون ہے۔ پیغمبر اتنی پاکیزگی والی ہستی کہ جس پر طہارت کو بھی ناز ہے، لیکن پہلا جملہ کہا معاذ اللہ، اللہ تو ہی بچا لے۔ اور پھر زلیخا کو خطاب کرتے ہوئے کہا انہو ربی، انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون۔ فرمایا رے نادان، مجھے دعوت گناہ دینے والی، تجھے پتا ہے نا کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا احسان کیا کہ کنویں سے نکال کر شاہی محل میں پہنچا دیا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، احسان کا قدردان انسان ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا جو تو کہتی ہے۔ اور اس موقع پر ایک روایت بھی سن لو، اور روایت بھی 1:35 p.m. کسی عام کتاب کی نہیں، بخاری کی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اس دھرتی پر سب سے صحیح ترین کتاب بخاری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، سورج قریب تر آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح گرم ہو جائے گی، لوگ پسینوں میں ڈوبیں گے۔ فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں حشر کی گرمی سے بچا کر اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلا کون؟ فرمایا الامام العادل، عادل بادشاہ جسے اللہ نے حکومت عطا کی تو اس نے انصاف کیا۔ اور دوسرا وشاب نشأ فی عبادت ربی، دوسرا وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اور تیسرا رجل قلبه معلق فی المساجد، تیسرا وہ بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف کھنچتا رہتا ہے، نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے تب بھی خیال آتا ہے کہیں مسجد کی صفیں باہر نہ پڑی ہوں، کہیں نمازی بلب جلتے چھوڑ کے نہ چلے گئے ہوں، کہیں موٹر نہ چل رہی ہو کہ پانی ضائع ہو جائے۔ یہ جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور چوتھا وہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، چوتھے وہ جو آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کبھی نفرت ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور پانچواں رجل طلبت ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، پانچواں وہ خوش قسمت جوان جسے صاحب جمال خوبصورت اور اونچے خاندان کی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا وہ رجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چھٹا وہ خوش قسمت انسان جو اتنے اخلاص سے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں کیا دیا ہے۔ اور ساتواں رجل
ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتواں وہ خوش قسمت انسان ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اتنے اخلاص سے اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ ساتوں قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ حشر کی گرمی سے نجات عطا فرما کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہم بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کسی میں ہم شمار ہو سکتے ہیں، کوشش کریں تو ہو سکتے ہیں، بادشاہ نہیں بن سکتے تو اپنی جوانیاں اللہ کی عبادت میں لگا سکتے ہیں، مسجدوں سے محبت کر سکتے ہیں، گناہ کے موقع ٹھکرا سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں اخلاص سے۔ تو بہرحال پاکیزگی بڑی صفت ہے، یاد رکھنا۔ تلوار کے غازی بہت ہوتے ہیں، کردار کے غازی ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، گناہ کے موقع پر اپنے آپ کو بریک لگانا اللہ کی رحمت کو چھم چھم برسنے کا موقع دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو گناہوں سے بچ جا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ پاک دامنی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ گناہ کے سارے مواقع مہیا ہو جائیں تب بھی مومن میں استقامت نظر آنی چاہیے۔ یہ وہ استقامت ہے جو کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کی دعوت گناہ کو جھٹک دیا، اور یہاں روایات میں ہے کہ اس کے سامنے بت پڑا تھا، اس نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے تو یہ نہیں کہہ سکتی نا۔ فرمایا تیرا معبود کیسا ہے جو کپڑے کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا، میرا معبود تو وہ ہے جس کی نظر کے سامنے رکاوٹ ہے ہی کوئی۔ تو بہرحال یہ مبارک حسین تذکرہ جاری ہے۔ یہ دوسرا احوال، یہ پانچواں حال ذکر ہو رہا ہے، چوتھا حال ذکر ہو رہا ہے۔ اس کو یہاں پہ کیونکہ وقت اب ختم ہو گیا ہے تو یہاں پہ اس کو اب سٹاپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے یہیں سے چلیں گے کہ اللہ نے کیا کہا کہ زلیخا کا ارادہ کیسا تھا، یوسف کا ارادہ کیسا تھا، اور پھر عزیز مصر آئے کیا ہوا۔ یہ تفصیل ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گی، اس سے ہمیں سبق ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قرآنی قصص سے ملنے والے اسباب کو سمجھ کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔